السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 18 کا پارٹ 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب، یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لانگ تھی، تو اس وجہ سے اس کو 5 پارٹس میں نے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ ریڈ کر لیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ 10 to 15 ڈیز میں آئے گی۔ اس کے علاوہ میں 1-2 دن میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ پن کر دوں گی ناول کا، اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے تو پھر آپ وہ ریڈ کر لینا جب تک یہ ایپیسوڈ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں، مطلب 1-2 دن میں خود کر کے اور اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں پن کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عنکبوت ایپیسوڈ 18 کا پارٹ 5۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ترنم ہاؤس پر خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی، جیسے پوری دنیا کسی راز کو سنے بغیر ہی سو گئی ہوں۔ مگر اس خاموش رات میں ایک وجود جاگ رہا تھا۔ وہ ہلکی روشنی میں لپٹے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے میز پر چینی کی سفید کپ میں بھاپ اڑاتی چائے رکھی تھی۔ وہ ہلکے سلیٹی کپڑوں میں تھی، دھلا دھلا چہرہ، مگر آنکھیں سوجی ہوئی جیسے آنسوؤں نے اندر ہی اندر رو کر ساری توانائی چھین لی ہو۔ اس کے سامنے گلاس وال کے سے رات کے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ باہر ہوا اور درختوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، اور کہیں دور سے کوئی کتا بھونکنے کی نحیف آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سب چیزیں خاموش تھیں، مگر فضا گویا بول رہی تھی۔ اماں اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف وہ سکوت تھا جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن میں بانو ہلکی ہلکی آوازوں میں برتن سمیٹ رہی تھی، کبھی چمچ سے آواز آتی، کبھی کسی ڈھکن کی۔ وہ جانتی تھی لاؤنج میں کوئی بھاری گفتگو ہونے والی تھی۔ فجر نے چائے کا ایک گھونٹ بھر لیا، پھر بغیر اماں کی طرف دیکھے آہستگی سے پوچھا، آپ نے اتنے رشتے مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اورنگزیب آپ کا بھتیجا ہے؟ آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک الجھاؤ تھا۔ وہ اب بھی گلاس وال کے پارکنگ پار جھانک رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کا وجود تھکا ہوا تھا، مگر اعصاب پرسکون تھے، جیسے وہ ہر انکشاف کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جتنا کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، سہ لیا تھا، اب وہ کچھ بھی دیکھ لیتی، سہ لیتی، مگر رئیس اورنگزیب، یہ ناقابل یقین تھا۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس لمحے وہ نہ ماں لگ رہی تھی نہ بزرگ، بس ایک گواہ جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ کہنے جا رہا تھا، مگر کتنا سچ؟ اتنا جتنا ضروری تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن لبوں پر خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھی ایک سچائی کے بعد دوسری کھلے گی، اور پھر یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا آخری وقت اتنی جلدی آئے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد سب نے ہم سے ناتا توڑ لیا، انہوں نے آہستگی سے کہا، جیسے ہر لفظ ان کے گلے میں پھنس کر نکل رہے ہو۔ فجر نے نظریں نہیں پھیری، بس ایک اور سوال سرسرایا، ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ابھری۔ انہوں نے چند لمحے ساکت بیٹھ کر یادوں کو چنا، پھر بولی، خون ہوئے تھے کئی معصوم جانوں کے، رئیس کا پورا خاندان، میرے بھائی کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس جملے نے وقت روک دیا تھا۔ فجر کی پلکیں ایک لمحے کو چھپکی۔ اس نے چائے کا کپ آہستگی سے میز پر رکھا اور اب پوری طرح سے متوجہ ہو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اندھیرے میں کچھ تلاش رہی تھی۔ کیوں؟ اس کی آواز میں صرف ایک لفظ تھا، مگر اس ایک لفظ میں کتنی بے چینی، کتنا اضطراب چھپا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ آنکھوں نے آہستگی سے جواب دیا، مینار کی وجہ سے۔ فجر جیسے پتھر بن گئی تھی، جسم ساکت، سانس رک گئی اور نظریں دھندلانے لگی۔ وہ بے ضرر سی لڑکی اتنا بڑا طوفان کیسے لا سکتی تھی؟ مینار تو مر گئی تھی نا؟ اب کی بار اس کی نظریں اماں پر تھی، حیران، بوجھل اور بے یقینی سے بھری ہوئی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا کسی بند دروازے کو کھولتے ہوئے ماضی کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئی۔ مینار اور رئیس کا رشتہ ہوا تھا، یہ بس خاندانوں کا فیصلہ تھا، مگر مینار کو فرقان گردیزی پسند تھا۔ گردیزی خاندان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے مینار کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ اس نے رئیس کے اعتماد کو توڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب آفاق بھائی کا پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ صرف 4 لوگ بچے، 4: رئیس، اس کی ماں زرتاش اور احمد اورنگزیب۔ باقی سب مٹی ہو گئے۔ مینار اس نے خودکشی کر لی، اور
ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رئیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ فجر اب اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے زانوؤں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں چائے کے کپ کے گرد لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کسی انجانی جگہ پر تھی، جیسے دماغ میں کوئی فلم چل رہی تھی، ایک ایک فریم ماسی کا۔ اس لیے آپ کہتی تھی کہ گردیزی خاندان مجھے نہیں اپنائے گا، اس لیے آپ ارسل سے نفرت کرتی تھیں۔ اس کی آواز میں اب بھی دھڑکنوں کی گونج تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہی پرانا دکھ بھر آیا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بھیانک خاموشی پھر سے چھا گئی، جبکہ فجر کے ذہن میں کڑیاں جڑنے لگی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ رئیس نے پیرس میں کہا تھا کہ وہ ماسی کی دور سے بندے ہیں۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی نظریں چائے کے کپ میں گم تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہی تھی کہ رئیس کیوں اسے دیکھ کر چونکتا تھا، کیوں وہ کبھی قریب آ کر دور ہو جاتا تھا، کیوں وہ پیرس کی شاموں میں اس کا مسیحا بنا گھومتا تھا۔ اس نے کہا وہ اسے کسی کی یاد دلاتی تھی، تو وہ اسے مینار کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لی، پھر گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی۔ وہ اب مکمل طور پر جاگ چکی تھی، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے یقینی تھی جو تب پیدا ہوتی ہے جب ایک کہانی کا ہر صفحہ اچانک نیا ماضی دینے لگے۔ قصوروار کون تھا؟ مینار، رئیس، گردیزی خاندان، یا وہ سب؟ اماں اس کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ماضی جس نے برسوں سے انہیں جکڑا ہوا تھا اب فجر کے دل میں سرسرانے لگا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ایک لڑکی جو آج تک زندگی کے چھوٹے بڑے زخموں سے لڑتی رہی تھی، اب تاریخ کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کر رہی تھی۔ اور وہ لڑکی اب بچی نہیں رہی تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اس کی آواز سنائی دی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مینار گناہ گار تھی، ہاں مگر رئیس بھی قصوروار نہیں ہے۔ وہ جملہ تھا جس کی اماں کو توقع نہ تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے فجر کو ایسی سمت جھکتے دیکھا جسے وہ برسوں سے چھپاتی رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، مگر زبان جیسے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ فجر نے چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ سانس بھری اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم چلائے۔ ہم نے اپنے حصے کے دکھ جھیلے ہیں۔ کچھ نے ماں باپ کھوئے، کچھ نے گھر، کچھ نے عزت کے سوال سہے، کچھ نے اپنے آپ سے سمجھوتے کیے، مگر آج میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس نے ایک بات میں ماضی اور حال سے جڑے لوگوں کا دکھ بیان کر دیا۔ اس کی آواز میں وہ تھکن تھی جو صرف تن میں نہیں روح میں اتر جاتی ہے۔ اب میں ماضی کی مزید دشمنیاں نہیں پال سکتی، میں گزرے ہوئے کل کی بنیاد پر آج کو زہر نہیں دے سکتی۔ اماں کی نظریں فجر پر جمی تھی، جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رئیس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط میں نہیں جانتی۔ اس نے ماضی کی آگ میں خود کو جلا لیا، مگر مجھے کبھی جلنے نہیں دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر لہجہ استقامت سے لبریز۔ اس نے ہر موڑ پر مجھے بچایا، وہ مجھے مار بھی سکتا تھا مگر اس نے بار بار میری حفاظت کی۔ وہ گزرا وقت سوچ رہی تھی، شاید وہ مسیحا ہے، ایک ایسا مسیحا جو درد بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی رکھنا جانتا ہے۔ ایک لمحے کو لاؤنج سونا ہو گیا۔ اماں نے آہستگی سے کہا، جیسے پھر سے تنبیہ کرنی چاہی ہو، لیکن وہ ماضی نہیں بھولا، اسے سب یاد ہے۔ اور یاد رکھو ہم اس کے لیے دشمن ہیں، خاص طور پر تم، کیونکہ تم مینار کی ہم شکل ہو اور تم میں اسے دیکھتا ہے۔ وہ پھیکا سا ہنسی، وہ اتنی معلوم تھی کہ اس کا چہرہ بھی کسی کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اندر درد کی ایک لہر اٹھی مگر وہ دبا گئی۔ کاش وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ دشمنی کی بنیادیں خون میں بسی ہوتی ہیں، لیکن میں اب خون نہیں زندگی چاہتی ہوں۔ ہاں وہ جینا چاہتی تھی۔ میں اس کی دشمن رہ کر جینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اسے ایک سچ مان لوں، ایک ایسا سچ جو تکلیف دہ ہے مگر جھوٹ سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس سے مینار کا بدلہ لے لیں گے تو کیا بدلے گا؟ ہم کیا پالیں گے؟ مٹی، راکھ اور کیا نہیں ہو چکا؟ اور مینار مر چکی ہے۔ رئیس کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی۔ میں مینار نہیں ہوں، میں فجر ہوں، میں الگ ہوں، میری پہچان الگ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم اب ماضی سے نہیں مستقبل سے بندے ہیں، اور اب اس بار ہمارے ہاتھ میں کچھ لکھنے کا اختیار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ اختیار دشمنی کے نہیں زندگی کے حق میں استعمال کریں۔ اماں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر ان کی زبان خاموش تھی۔ فجر اس وقت کتنی سیدھی لگ رہی تھی، کوئی فریب، کوئی جھوٹ،
کوئی مکاری نہیں تھی، لیکن اماں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر رئیس پورا سچ سامنے نہیں لانا چاہتا تھا تو وہ بھی اپنی زبان بند رکھیں گی۔ فجر اگر جینا چاہتی تھی تو وہ انہیں کچھ وقت مزید زندہ رہنے دیں گی۔ میں نہ رشتے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہوں اور نہ نبھانے میں، البتہ ماضی کے درد کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ وہ بول رہی تھی مگر اماں سن کہاں رہی تھی۔ میں ماضی کی دشمنیاں پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ میں فجر معراج ہوں۔ میں اپنے لیے بنی ہوں۔ اس کی اپنی پہچان تھی۔ اس کے اپنے مقاصد تھے۔ اسے سب پورے کرنے تھے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو۔ ایک نئی صبح، ایک نیا عزم۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ رانیہ کے گھر ہو آئی تھی۔ مینار کے در و دیوار سے اب وحشت اور خوف کی گرد چھڑ چکی تھی۔ کل تک جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، آج ان کی جگہ نئے چمکتے ہوئے شیشے لگ چکے تھے۔ جن سے چھن کر آتی سہ پہر کی دھوپ ہال میں ایک پرسکون روشنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں اب بھی ایک سنجیدگی تھی، مگر یہ ماتم کی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک نئے گہرے عزم کی خاموش گونج تھی۔ عملہ اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھا۔ ان کی چال میں اب پہلے جیسی بے فکری تو نہیں تھی، مگر ہر قدم میں ایک مقصد اور ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ باہر سیاہ وردیوں میں ملبوس چاق و چوبند گارڈز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اب حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیجیٹل دنیا میں رونما ہوئی تھی۔ مینار فیشن کے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز پر فجر اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ رانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا تھا۔ #، پروجیکٹ رانیہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈ کرنے لگا تھا۔ ملک بھر سے، خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے حمایت اور محبت کا ایک سیلاب امد آیا تھا۔ کمنٹ سیکشن ان کہانیوں، دعاؤں اور پرجوش پیغامات سے بھرے پڑے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فجر نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ اس میں اکیلی نہیں تھی۔ اس طوفان کا مرکزی کردار رئیس اورنگزیب ان 3 دنوں میں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے آیا ویسے ہی منظر سے غائب ہو گیا، مگر اپنا اثر چھوڑ گیا تھا، اور فجر وہ خود پر قابو کر چکی تھی۔ اس وقت اپنے وسیع و عریض دفتر میں موجود تھی۔ 3 دن کے جذباتی اور ذہنی انتشار کے بعد اس نے خود کو دوبارہ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے بال ایک سادہ سے جوڑے میں کس کے بندھے ہوئے تھے، مگر کام کے زیادتی کے باعث چند نافرمان لتیں آزاد ہو کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ لاپرواہی سے پیچھے ہٹا دیتی۔ اس کی میز فائلوں، ڈیزائن کے خاکوں اور نوٹس سے بھری پڑی تھی۔ وہ آج 3 دن بعد شاید پہلی بار پیٹ بھر کر کچھ کھا رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سینڈوچ تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ کسی ماہر پیانو نواز کی طرح لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر رقص کر رہا تھا۔ وہ وقفے سے تازہ جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتی، سینڈوچ کا ایک نوالا لیتی، اور پھر پوری توجہ سے اپنے کام میں مہو ہو جاتی۔ اسی لمحے دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے باہر کے تمام معاملات کو ترتیب دے دی تھی، سب کچھ اس نے سنبھالا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی، جو دنیا و محفیمہ سے بے خبر اپنے کام اور کھانے میں مگن تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 3 دنوں میں ولی ہی تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے تسلیاں نہیں دی تھی، نہ ہی جھوٹی ہمدردی جتائی تھی۔ وہ بس ایک مضبوط سہارے کی طرح موجود رہا تھا، اسے اس کا وقت لینے دیا، اس کے اندر کے افرید سے لڑنے دیا، اور جب وہ تھک کر خاموش ہو جاتی تو چپکے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیتی۔ اسے یوں کام کرتے اور کھاتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ہے تم نے کچھ کھایا تو؟ اس کی آواز میں فکر مندی اور راحت کا امتزاج تھا۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سینڈوچ کا ایک نوالا لیا اور اسے چبانے کے بعد بولی، ظاہر سی بات ہے، فاقے کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اور یہ تو ابھی بہت لمبی جنگ ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ ٹوٹا ہوا درد نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کی میز کے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ باہر سب کنٹرول میں ہے۔ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ پر رد عمل ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیاں اسی ایک آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک فائل فجر کی طرف بڑھائی، ہونا بھی چاہیے۔ اس نے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر ولی کی موجودگی ایک مقناطیسی کشش کی طرح اس کی ساری یکسوئی کھینچ رہی تھی۔ اس کی نظر فجر کے بائیں ہاتھ پر جمی تھی، جس میں اس نے لاپرواہی سے سینڈوچ تھاما ہوا تھا۔ ایک ناقابل فہم خاموشی کے بعد وہ اٹھا۔ فجر نے محسوس کیا، مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ وہ کسی آہٹ کے بغیر نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھٹکی،
اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس مہک اس کے اندر اتر رہی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ پلٹ کر کچھ کہتی وہ جھکا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کی شانوں کے اوپر سے گزار کر کسی حصار کی طرح آگے پھیلائے۔ فجر کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں اٹک گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بائیں ہاتھ سے سینڈوچ لیا اور اتنی ہی نزاکت سے اس کے دائیں ہاتھ کو تھما دیا۔ اس کے لمس کی حدت فجر کی انگلیوں سے ہوتی پورے وجود میں پھیل گئی۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی گمبھیر سرگوشی جیسے آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ جو کام میں مصروفیت میں یہ چھوٹی سی بات بھول گئی تھی ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کی مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو پچھلے 3 دنوں کا سارا تناؤ، ساری تھکن جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک عجیب سے سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ ویسے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت کی ایک زیر لب لہر تھی، مگر انداز ایسا جان لیوا تھا کہ فجر کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں یا پرماننٹ؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا۔ یہ حق جتلانے کا انداز تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے، دائیں میں سینڈوچ تھا جبکہ بایاں ہاتھ خالی وہیں اٹکا تھا، جیسے سے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کہاں رکھے۔ آج فیصلہ ہو جائے، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ لہجہ خود بخود بھیگی روئی کی طرح نرم پڑ گیا۔ جلدی سنائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑا مزید آگے ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھوا۔ فجر کا چہرہ جو پہلے ہی گلنار تھا، اب شدت جذبات سے دہکنے لگا۔ حرکتیں اس کی صاف ٹرمینیٹ ہونے والی تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گھوم کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ کام کی بات کر رہا تھا، پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ فجر کا دماغ کام کے ہر فولڈر کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک معلق خلا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے سینڈوچ والے دائیں ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اپنے خالی بائیں ہاتھ کو جس پر ابھی تک اس کے لبوں کا لمس باقی تھا، اور ابھی سامنے بیٹھے اس شخص کو جو اب انتہائی پیشہ ورانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے فیصلہ تھوڑی جلدی سنائیے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی شرارت لوٹ آئی تھی۔ کئی لوگ میری راہ تک رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس نے فوراً سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کون لوگ؟ اس کی آئیبرو غیر ارادی طور پر اچک گئی۔ لوگ مطلب لڑکیاں، اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب آپ تو مجھے قبول کریں گی نہیں، یہاں سے نکال دیں گی تو کسی کے پاس تو جانا ہوگا، گزارا تو کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے اندر کا موسم یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی تتلیاں اور سکون کی لہریں غائب ہو گئیں اور اب چہرے پر جیسے انگارے دہکنے لگے۔ تو مذاق کر رہے ہو؟ اس نے میز پر دھری چیزوں پر ایک قاتلانہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی مناسب ہتھیار تلاش کر رہی ہو۔ وہ اس کی اگلی حرکت سے واقف تھا۔ نہیں، دراصل 2-3 لڑکیوں کے میسج تو ابھی، باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے غصے سے ناقابل برداشت لہر کے تحت میز پر رکھا بھاری برونر کا پیپر ہولڈر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اگر وہ غضب کی پھٹتی سے اسے ہوا میں ہی کیچ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ سکتا تھا، ناک ٹوٹ سکتی تھی یا چہرہ بگڑ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سچ شکر وہ رگبی کا پلیئر تھا، بچ گیا۔ فیصلہ سننا ہے تمہیں؟ ہاں تو سنو، تم ٹرمینیٹ ہو چکے ہو، جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو، لڑکیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں نا، جاؤ۔ وہ غرائی، پورے جسم میں حد درجہ جلن پھیل چکی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑے اس شخص کی جان لے لے جو مسکرا کر اسے تپا رہا تھا۔ ولی نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپائی۔ آنکھوں میں فجر کی جلن دیکھ کر ایک گہری الوہی چمک ابھری تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، پیپر ہولڈر واپس میز پر رکھا اور پھر ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا اس کی کرسی کی پشت پر جماتے ہوئے اس کے دائیں جانب جھکا، اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتے ہوئے، تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں فجر؟ اب اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی اور بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے ابھی حملہ کیا تھا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ میں اور میرا سفر، یہاں تم آ کر ختم ہو جاتے ہو۔ دی اینڈ۔ اس کے الفاظ شبنم کی بوندوں جیسے تھے، نرم اور شفاف، بالکل اسی کی طرح، اور فجر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شہر کی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ اڑانے لگے تھے۔ آسمان پر شفق کی آخری لالی بھی
رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہی تھی تو ستارے ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے. مینار کی بلند و بالا عمارت اب بڑکی کمکموں سے روشن تھی. اسی پر سکون لمحے میں رات کی سیاہی میں گھلتی ہوئی ایک چمکدار سیاہ گاڑی آہستگی سے مینار کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی. چاق و چوبند گارڈز جو اب ہر آنے جانے والے پر عقابی نگاہ رکھتے تھے ایک لمحے کے لیے حرکت میں آئے، مگر گاڑی اور اس کے اندر موجود وجود کو پہچانتے ہی ان کے جسم تناؤ سے اکڑ گئے تھے. دروازے خودکار طریقے سے کھل گئے تھے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی. رئیس باہر نکلا. اس نے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ اگلی نشست سے عروسا اتری جس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھا. رئیس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا. اس کی آمد ایک غیر اعلانیہ طوفان کی طرح تھی. کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے دفاتر کی مدھم روشنیوں میں عملے کے سر پھر سے نمودار ہوئے تھے. سرگوشیوں نے جنم لیا. وہ شخص جس نے 3 دن پہلے یہاں آگ اور خون کا کھیل دیکھا تھا آج وہ دوبارہ یہاں موجود تھا. اس کی موجودگی میں خوف نہیں، ایک عجیب سا روب تھا. ولی جو اسی کا منتظر تھا اسے داخلی دروازے پر ہی مل گیا. دونوں کی نگاہیں ملی. ان آنکھوں میں الفاظ کے بغیر ایک پوری گفتگو ہوئی. ولی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی. اس کا مطلب تھا سب قابو میں ہے. عروسا سیکیورٹی کے نئے پروٹوکولز کو جائزہ لے. رئیس کی گمبھیر آواز لابی کی خاموشی میں گونجی. ولی اسے لے کر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا. عروسا کے جانے کے بعد رئیس تنہا رہ گیا. اس نے اپنی جیکٹ کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا. وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کام کر رہی تھی. اس کی نگاہیں کسی ماہر جراح کے نشتر کی طرح تھی جو ہر سطح کو چیر کر اندر کی حقیقت تک پہنچ رہی تھی. اس نے استقبالیے پر نصب نئے پینک بٹن کو دیکھا. راہداریوں میں لگے اضافی CCTV کیمروں کی اور زاویوں کو پرکھا اور اس گلاس وال کو دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی مگر اب وہ بالکل ہموار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وہ جائزہ لے رہا تھا اس سلطنت کا، اس قلعے کا جس کی فصیلوں کو مضبوط کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا. سب سے آخر میں وہ مینار کے دل کے جانے بڑھا فجر کے دفتر کی طرف. دروازہ بغیر دستک کے کھلا. وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ پروجیکٹ رانیہ کے لیے آنے والی ہزاروں درخواستوں کو منظم کر رہی تھی. اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک جنون کی چمک تھی. رئیس چند لمحے دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. وہ لڑکی اب بھی چٹان کی طرح اپنے مقصد پر جمی ہوئی تھی. اس کے وجود سے اٹھنے والی استقامت کی لہروں نے رئیس کو حیران کر دیا. وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا. اس کے قدموں کی آہٹ پر فجر چونکی. رئیس کو اپنے دفتر میں یوں کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم گئے. وہ نہیں جانتی تھی وہ آنے والا تھا. ان میں رسمی الیک سلیک نہیں ہوتی تھی. تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ رئیس کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا. وہ اس کے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا. میز پر پھیلے کاغذات، دیوار پر لگا وائٹ بورڈ جس پر پروجیکٹ کا خاکہ بنا اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی. فجر نے اپنا کام سمیٹنا شروع کیا. فائلوں کو ترتیب سے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. کیا؟ وہ اس کے اچانک سوال پر خود بھی حیران تھی. وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا. وہ بھی اس کے پیچھے وہاں آ کھڑی ہوئی. ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا یہ 3 دن پہلے والے رئیس اور فجر تھے جو ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے. تم نے یہ ہٹ درمی کہاں سے سیکھی؟ اس نے شہر کے وسطوں پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا. اپنے اصولوں پر اس طرح قائم رہنا یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا. اس کی آواز میں طنز نہیں، ایک حقیقی تجسس تھا. فجر کے لبوں پر ایک دھیمی برسدار مسکراہٹ ابھری. آج وہ اسے ڈارک لارڈ کی نظروں سے نہیں دیکھ رہی تھی. آج وہ اس کے لیے کوئی اور تھا. وہ شخص جس نے اس کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا تھا. اس نے جو کیا تھا وہ قابل تعریف تھا مگر کیا وہ اتنی آسانی سے اس کی تعریف کر دیتی؟ وہ بالکنی سے نیچے جھانک رہا تھا اور فجر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی. کیا تھا یہ شخص؟ کیا کمی تھی اسے؟ دولت، طاقت، شہرت، سب کچھ تو تھا. پھر وہ اتنا اکیلا کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی کیوں تھی؟ کیا وہ مینار کی بے وفائی کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. میں نے ایک مینٹور سیکھا ہے.
اس کی آواز ہوا کی سرگوشی میں گھل گئی۔ یہ سنتے ہی رئیس کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ پلٹا۔ تمہارا بھی کوئی مینٹور ہے؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم بھی کسی کی بات مانتی ہو؟ یہ تو کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی رئیس کے چہرے پر جمی تھی۔ کسی نے سالوں پہلے کچھ اصول سکھائے تھے، وہ میں کبھی نہیں بھولی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، کوئی پرانی یاد، کوئی بھولا ہوا لمحہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے یاد نہیں تھی؟ اسی نے تو سکھایا تھا۔ وقت کے پنے کسی آصف زدہ کتاب کی طرح پھڑپھڑانے لگے۔ ہوا کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ ان کی باقاعدہ ملاقات تو پیرس میں ہوئی تھی نا؟ اس سے پہلے رئیس نے اسے کالج میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اسے بچایا تھا۔ یہی تو سب شروع ہوا تھا۔ پر فجر کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ان میں شناسائی کی ایک ایسی پرت تھی جو ان تمام ملاقاتوں سے کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کہاں ملے تھے؟ سرگوشیاں اب ہوا سے نکل کر آس پاس پھیلنے لگی۔ کیا ان دونوں کا کوئی گمنام تعلق بھی تھا؟ یہ تو غضب تھا۔ جنگ کا میدان ایک طرف، یہ یادوں کی بھول بھلیاں کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ وقت کی کتاب کا ایک بھولا ہوا ورق پلٹا۔ عنکبوت کا جال واضح ہونا شروع ہوا۔ صنعتی علاقے کی بھاری گالوں، دھول اور فیکٹریوں کے دھوئیں میں لپٹی شام کے سرمے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک سڑک گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر بنے بس سٹاپ کی بوسیدہ بینچ پر وہ بیٹھی تھی، 14 سالہ فجر مراج، سفید یونیفارم پر اسکول بیگ کا بوجھ دلائے، بالوں کی اونچی پونی بنائے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر رکھے بیگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے جبڑوں اور تنی ہوئی رگوں میں خون دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک تازہ زخم تھا جسے وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بے دردی سے کریز رہی تھی، جیسے درد سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا۔ گلے میں آنسوں کا ایک گولا اٹکا ہوا تھا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اذیت دے کر اس کی اندرونی خلفشار کو باہر نکال رہی تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر ایک مہنگی سیاہ چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا، سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسے سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس۔ وہ 31 سالہ نہایت وجیح شخص تھا۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ فون پر کسی تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فون پر کچھ ہدایات دیتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اس ویران بس سٹاپ کی جانب اٹھی جہاں فجر بیٹھی تھی۔ یہ صنعتی علاقہ سپہر ڈھلتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے لشکر جمع تھے، جیسے کسی بھی لمحے برس پڑیں گے، اور اس کے لیے مزید سنسان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ یہ سوچ اسے اس کی جانب لے آئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں پر فجر کی نظر پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی پاس آ بیٹھا تھا، مگر اس نے گردن اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے شخص نے اسے اپنا زخم کھرچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور فکر مندی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحے اس کی اس خاموش اذیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، اگر گھر سے لڑ کر بھی آئی ہو تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو، جیسے اس کی خاموشی کے پیچھے کی کہانی پڑھ لی ہو۔ میرے پاس ایک ملٹی ٹول نائف ہے اور میں اس کا استعمال جانتی ہوں۔ اس نے پہلی بار کچھ کہا، مگر اب بھی گردن جھکائے ہوئے۔ اور میں گھر سے لڑ کر نہیں آئی، اسکول سے لڑ کر آئی ہوں۔ اس کے جواب میں چھپی خود اعتمادی پر اس شخص کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پائدین کی شیشی کھولی اور روئی کا پویا بھگو کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے۔ اس نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اب اگر تم مجھے اپنا ہاتھ نہیں دو گی تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بھڑکتے شعلے سامنے بیٹھے وجیح شخص کی گہری سے آنکھوں سے ٹکرائے۔ ان میں شدید خفگی تھی، وہ غصہ تھی،
اس شخص نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خود ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا. پھر نہایت نرمی سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا, کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کلاس فیلو سے. لہجہ سپاٹ تھا. کیوں؟ اس نے کہا, میں معلوم ہوں. زخم صاف کرتا ہوا اس شخص کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا. اس نے نظر اٹھا کر فجر کے چہرے کو دیکھا. وہ 14 سالہ لڑکی عزت کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی. اس کا چہرہ سرخ تھا, آنکھیں نم تھی, مگر آنسو بہنے کو تیار نہ تھے. وہ انہیں بہنے نہیں دے سکتی تھی. اس نے تمہیں معلوم کیوں کہا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہو. کوئی راز نہ. فجر نے سختی سے لب کھینچ لیے. وہ میرے محلے کی لڑکی اور وہاں سب کہتے ہیں مجھ پر کسی کا سایہ ہے. میں معلوم ہوں. وہ اس کی باتیں سن کر اس کی عمر میں اور اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا, کس کا سایہ ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی بلقیس کا بیٹا, مگر خاموش رہی. شاید وہ اپنا سب سے بڑا راز کسی اجنبی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی. اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے پٹی باندھ رہا تھا. اس کا سفید یونیفارم کئی جگہوں سے خون سے سرخ دھبوں سے رنگین ہو گیا تھا. تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنا بیگ اس کے منہ پر دے مارا. اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے. ساتھ بیٹھے شخص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی. یہ بچی تو اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہوشیار تھی. اب کیا ہوگا؟ اب وہ میرے گھر شکایت کرنے آئے گی اور اماں سے مجھے ڈانٹ پڑے گی. تمہیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھ پر چیخے چلائے. اس نے ایک نظر اپنی پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھا. تمہیں کیا پسند ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی. اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کاش وہ بتا دیتی, مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ فجر معراج تھی. وہ خاموش رہی. ساتھ بیٹھا شخص اپنی دوسری گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ اسے یہ بچی کسی دلچسپ کہانی کی طرح لگ رہی تھی, اس لیے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا. ویسے تم بڑی ہو کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج. اس کے جواب پر وہ چونک گیا. اس نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا جو اب سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی. وقفے سے کوئی گاڑی گزرتی تو اس کی ہیڈ لائٹس کے چہرے کو روشن کر جاتی. میں بڑی ہو کر راج کروں گی, اس شہر پر, آسمان پر. اور اس نے اچانک رخ موڑ کر شخص کو دیکھا. اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی. آپ جیسے ہینڈسم شخص کے دل پر بھی. یہ ناقابل یقین تھا. ساتھ بیٹھے شخص کا چہرہ پہلے حیرت سے سرخ پڑا اور پھر وہ ہنس دیا. اس کا چہرہ شدت جذبات سے مزید سرخ ہو رہا تھا. روزانہ اپنے بارے میں ڈھیروں تعریفیں سننے والا شخص ایک بچی کے اس بے ساختہ اور دو ٹوک تبصرے پر بے طرح بلش کر رہا تھا. میں ہینڈسم ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی. ہاں, ایک لفظی جواب آیا. کتنا؟ اس نے شرارت سے پوچھا. اتنا کہ اگر میں عام لڑکی ہوتی تو مجھے آپ پر کرش ہو چکا ہوتا اور میں صبح جا کر اسکول میں سب کو بتاتی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی. وہ اتنی صاف گو اور بے باک تھی کہ وہ شخص کھل کر ہنس دیا. کئی سالوں میں پہلی بار وہ کسی بزنس ڈیل کے بغیر, کسی مقصد کے بغیر دل سے مسکرایا تھا. اس کی ہنسی کی گونج اس سنسان سڑک پر پھیلی اور ابر آلود موسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے دھوپ نکل آئی ہو. تو آپ کا نام کیا ہے؟ اسے ہنستے دیکھ کر فجر نے پوچھا. رئیس اورنگزیب. اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ مسکرایا, ایک ہلکی سی دلنشین مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر کسی دھیمی روشنی کی مانند پھیلی. فجر کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی. رئیس یعنی سلطنت. آپ رئیس ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سلطنت بھی ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ پھر سے ہنس دیا. ہاں, چھوٹی سی. اس بات میں گردن ہلائی. اس کی نظریں اب فجر کے تجسس سے بھرپور چہرے پر مرکوز تھیں. کتنی چھوٹی؟ اب وہ متجسس نظر آ رہی تھی. اس کے زخمی ہاتھ کی تکلیف کو اور اسکول کی لڑائی کا غم اس کے سوال کے سامنے مانند پڑ رہا تھا. اتنی چھوٹی کہ میں ایک ہیلی کاپٹر اتر آتا ہے. اب وہ سوچتے ہوئے بتا رہا تھا جیسے اس چھوٹی سی سلطنت کا نقشہ اپنی آنکھوں میں گھما رہا ہو. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیزل آنکھیں مزید پھیل گئیں. اسکول کی ہاتھ کی وہ ساری تکلیفیں بھول چکی تھی کیونکہ تذکرہ سلطنت کا چھڑکیا تھا. اس کے تخلیل کی پرواز اب اس ہیلی کاپٹر سے گرد گھوم رہی تھی جو رئیس کی چھوٹی سی سلطنت میں اترتا ہوگا. ہاں ہے. وہ بینچ کے ٹیک لگائے بولا اور پھر آسمان کو دیکھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا. بادلوں کا گہرا سرمئی رنگ اب اور نمایاں ہو رہا تھا اور ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی. اچھا. اس نے رخ موڑ لیا. اس کے ذہن میں اب یقیناً اس ہیلی کاپٹر کا تصور گھوم رہا ہوگا. تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا. اس کی آواز میں ہلکی سی دعوت تھی.
مگر فجر کا جواب نہیں آیا۔ وہ انگلی پر کچھ گن رہی تھی، جیسے کسی بڑے منصوبے کے مراحل طے کر رہی ہو۔ پھر اس نے رئیس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 10-11 سال بعد میرے پاس بھی ایک سلطنت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو بھرے ہوئے تھے، ایک ایسی روشنی جو ایک مضبوط عزم کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ وہ ایک 14 سالہ لڑکی ایک سلطنت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب کی سچائی اس کی باتوں میں رچی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پلانس سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور خود اعتمادی نے اس کے اندر بھی ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ویسے سلطنت بنانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ ایک بڑا سوال تھا۔ رئیس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اب مدھم پر تھی۔ نو شارٹ کٹ، صرف محنت اور ہوشیاری۔ ہاں، سلطنت بنا لینے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے مشورے دے رہا تھا ایک تجربہ کار شخص، ایک نو آموز کو زندگی کے اصول سکھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی۔ اس کی ہر بات کو غور سے جذب کر رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند زمین سے ٹکرائی، ایک ٹھنڈی سی لہر ہوا میں دوڑ گئی۔ اور اگر بنانے کے بعد میری سلطنت کو خطرہ ہوا تو میں اسے کیسے نپٹوں گی؟ وہ اسے سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا استاد ہو اور اس کے شاگرد۔ رئیس نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ ایک خوبصورت بچی تھی جس کی ہیزل آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسا عزم جو بڑے ہو کر مزید نکھرتا۔ جو چیز اسے واقعی دلچسپ بنا رہی تھی وہ اس کا یہ پختہ ارادہ تھا۔ اس نے اس جیسے شخص کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ جب تم سلطنت بنا لو تو بتانا، خطرہ ہوا تو میں حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی بنائی ہوئی خیالی کہانی کا مسیحا بن رہا تھا، اس کے تخلیق کو ایک حقیقت کا سہارا دے رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نمودار ہوئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اسپائڈی پرامس؟ اس نے چھوٹی انگلی آگے کی، ایک معصومانہ وعدے کی درخواست کی۔ اور یہ اسپائڈی پرامس کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر اس نے پہلی بار یہ اصطلاح سنی تھی۔ یہ زہریلا وعدہ ہے، توڑنے پر جسم میں زہر پھیل جائے گا، توڑنے والا مر جائے گا۔ اس نے کس قدر سادگی سے کتنی خطرناک بات کہہ دی تھی۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ اس 31 سالہ شخص نے ایک 14 سالہ بچی سے اسپائڈی پرامس کر لیا، اور پہلی بار مسکرائے، خالص اور بے ساختہ مسکراہٹ جس کے چہرے پر بکھری اور اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا کر گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ ساری تکلیف اور غصہ دھل گیا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ بادل اب برسنے لگے تھے اور ان دو اجنبیوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا، ایک ایسی انکہی کہانی کا آغاز جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا، دونوں کی نظریں برستی بارش پر تھی۔ تمہیں مکڑیاں پسند ہیں؟ فجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، جیسے اس سوال نے اس کی توجہ کسی اور جانب متبوزل کراتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھا۔ بارش کی تیز ہوتی ہوئی بوندیں اب اس کے چہرے اور بالوں پر پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا شیشے کا جار تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگ گئے تھے اور قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وہ جار فجر کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سی قدرے خوفناک مکڑی تھی۔ اس کے لمبے اور پتلے پاؤں کسی نازک جالے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے مکڑیاں پسند ہے، ایک نایاب مکڑی، یہ ایک نایاب مکڑی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں خاص قسم کی نرمی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس جار کو۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی، وہ اسے فوراً نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی امتحان تھا، یا صرف ایک اجنبی کی طرف سے دیا گیا تحفہ؟ پر اگر وہ اسے بھول گیا تھا تو وہ خود کو کیسے یاد دلائے گی؟ ہاں، شاید تب یہ مکڑی کام آ جائے۔ اس نے جار پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی سرد سطحوں کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مکڑی دیکھی، کسی بھی وقت اس کی دوسری گاڑی پہنچنے والی تھی۔ پھر گردن موڑ کر فجر کو دیکھا جو جار پر جھکی اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھی،
جیسے وہ اس نایاب مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہو۔ پھر اس نے گہری گہری سانس لی۔ یہ لڑکی باقیوں کی مختلف تھی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو رئیس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں تمہیں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا، جبکہ نظریں ابھی بھی مکڑی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، محض ایک سوالیہ انداز تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اور اتنی ہوشیار کیوں تھی؟ بولیں، اگر مجھے آپ اچھی لگیں تو میں سنوں، ورنہ دوسرے کان سے نکال دوں گا۔ بولیں، اگر مجھے اچھی لگی تو میں سنوں، ورنہ دوسرے کان سے نکال دوں گی۔ اس کا انداز گفتگو لاپرواہی سے بھرپور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ رئیس سیدھا ہوا۔ لڑکر بھاگتے نہیں ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہر کسی کی باتوں پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کوئی معلوم کہتا ہے تو معلوم بن کر دکھاؤ، اس طرح کہ وہ دوبارہ تمہیں یہ کہنے سے ڈریں۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر ان میں ایک پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ تو الگ سی بات تھی۔ فجر نے پہلی بار اپنی توجہ مکڑی سے ہٹائی اور گردن اٹھائی۔ وہ اس کے وجہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ اگر تم راج کرنا چاہتی ہو تو اپنی پہچان قائم رکھنا، جو چھینے سے چیر پھاڑ دینا۔ کسی کو بھی اپنی پہچان چھیننے مت دینا۔ وہ اسے اپنی جیسی بے رحم اور مضبوط نصیحتیں کر رہا تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی، مگر ان کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ سن رہی تھی اور جذب کر رہی تھی۔ اور یاد رکھنا، کسی پر جلد بھروسہ مت کرنا۔ لوگ تمہاری کمزوریوں کو جان کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دل کو بند۔ دنیا ایک ظالم جگہ ہے اور یہاں صرف مضبوط لوگ ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی تلخی تھی، یہ تلخی اس نے زندگی کے کٹھن تجربات سے سیکھی تھی۔ بارش کی بوندیں اب ان کے ارد گرد شدت سے برس رہی تھی، پر وہ دونوں اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کبھی اپنی مرضی مت چھوڑنا۔ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے اور کیا بننا چاہیے، لیکن ہمیشہ اپنے دل کی سننا۔ تمہاری سلطنت تمہارے اصولوں پر بنے گی، کسی اور کی نہیں۔ اگر تم گر بھی جاؤ تو دوبارہ اٹھنا، اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھنا۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی جو وہ اس لڑکی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سلطنت بنانے کا خواب ہے نا، اسے کبھی مت مرنے دینا۔ یہ تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، بہت سے لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر گویا ہوا۔ اور ہاں، یہ نایاب مکڑی یاد دلائے گی کہ طاقت ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چیزیں بھی بڑے کام کر سکتی ہیں۔ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ رئیس نے گیلی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک گہری نظر فجر پر ڈالی، جس کے چہرے پر اس کی باتوں کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ بارش اب کچھ ہلکی ہو گئی تھی، گویا فطرت بھی ان کی گفتگو سن رہی ہو۔ میں یاد رکھوں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ رئیس کی گاڑی سامنے سڑک پر آ کر رکی۔ کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ وہ اسے وہاں اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ابا آتے ہوں گے، انہیں پتا ہے میں ہمیشہ ناراض ہو کر یہیں آتی ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں یہاں نہیں ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے بائیں جانب سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں شام کی مدھم ہوتی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ رئیس نے محسوس کیا وہ اپنے ابا سے پیار کرتی ہے۔ جب میں تب تک ویٹ کر سکتا ہوں، رئیس نے پیشکش کی۔ نظروں میں فکر مندی تھی۔ فجر نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ جا سکتے ہیں، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نظریں اب زمین پر تھیں۔ مگر کیا؟ رئیس سنجیدہ تھا۔ وعدہ مت بھولیے گا۔ فجر کی یاد دہانی پر رئیس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ ایک ایسا وعدہ جو اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے کیا تھا، ایک وعدہ جو شاید ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنا بڑا سا ہاتھ اٹھا کر اس کے چھوٹے سے سر پر رکھ کر اس کے سر کو دائیں بائیں زور سے گھمایا۔ ایک شفقت بھرا انداز۔ جیسی ہو ویسی رہنا، اس نے فجر سے کہا۔ اگلی بار زخموں پر مرہم خود رکھنا، کیونکہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اس نے اشارہ ساتھ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کی جانب کیا جو اس کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے پھر سے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ
بند ہونے ہی والا تھا اس نے ہاتھ ہلا کر فجر کو الوداع کہا. پھر اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر دوڑتی ہوئی چلی گئی. فجر کے چہرے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے جاتے ہوئے غائب ہو گئی تھی. اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی تھی. وہ بھول گیا تو اس نے شیشے کے جار میں قید مکڑی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا جیسے وہ اس کی رازدار ہو. پر میں اسے یاد رکھوں گی ایک مینٹور کی طور پر. آج اسے اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ مل گیا تھا. اسے باتیں کرنے کے لیے غیر متوقع دوست مل گیا تھا اور پھر سڑک پر ایک کٹھارا سا رکشا آ کر رکا تھا. اس کے ابا اس میں اترتے ہوئے انہوں نے فجر کو دیکھا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اپنے بھاری اسکول بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس ڈالا اور اسے کندھے پر لٹکایا. آج اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا. وہ ابا کے جانب بڑھ گئی ہاتھ میں جار لیے. بارش تھم چکی تھی. وہ سرمئی بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی. اس وقت کتاب پھڑپڑا کر اپنے وقت کی کتاب پھڑپڑا کر پنے بند کر دیے. ماضی کے اس خوبصورت اور دھندلے خیال کا عکس فجر کی آنکھوں سے محو ہوا. اس کی جگہ حال نے لے لی تھی. وہ اب بھی بالکنی میں کھڑی تھی. رات کے گہرے ہوتے منظر کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے اور رئیس اورنگزیب جو کچھ فاصلے پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہیں جمی تھی. اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے تھے. ایک ایسی ملاقات جو فجر کے ذہن پر نقش تھی. ہر ایک لفظ ہر ایک نصیحت اس کے حافظے میں تازہ رہ گئی تھی. مگر رئیس وہ اسے یاد نہیں تھی. ان گزرے سالوں میں اور وہ اور بھی زیادہ پروکار اور جاسم نظر ہو گیا تھا جبکہ اس کی نگاہوں میں فجر کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی. آج فجر کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی. نہ ہی وہ کسی قسم کا الزام لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں جتلانا یہ اس سے کوئی پرانا حساب چکانا نہیں چاہتی. آج اس کی نظروں میں وہی معصومیت اور بے بسی تھی جو اس نے برسوں پہلے بس سٹاپ میں بیٹھے ہوئے دکھائی تھی اور وہ اسی کے کہے پر چلتی تھی. اسی اجنبی کے چند نصیحتوں کو اپنا رہنما بنایا کرتی تھی. اس نے ایک راہ دکھائی تھی, ایک حوصلہ دیا تھا اور اس پر چلتی رہی. آج جب وہ اسے اپنی سلطنت بنا لی تھی اور اب جب اسے سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا وہ مدد کے لیے آیا تھا, بالکل اس وعدے کی طرح جو اس نے برسوں پہلے کیا تھا. مگر کیا وہ اسے یاد تھی؟ کیا وہ اس 14 سالہ لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس کے دیے ہوئے حوصلے سے آج اس مقام پر پہنچی تھی؟ یہ گہرا سوال تھا جس کا جواب فجر کے پاس نہیں تھا. شاید وہ اسے بھول گیا تھا. شاید وہ ان لاتعداد لوگوں میں سے ایک تھی جن سے وہ زندگی میں ملا تھا. اس سوچ پر فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ماضی کی یادیں اور حال کی حقیقت دونوں شامل تھی. اگر وہ بھول گیا تو خیر تھی اور اسے کبھی یاد نہیں دلائے گی. اس کا مسیحا تھا, وہ پہلا تھا جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا. چاہے ان کی دشمنی جو بھی ہو, وہ کاروباری حریف ہوں یا رفیق, وہ دونوں ایک دوسرے کے سے جتنی مرضی نفرت کر لیں, لیکن سچ تو یہی تھا اس کے دل میں ہمیشہ یاد زندہ رہے گی. جہاں وہ مسیحا تھا, مینٹور تھا, وہ جذباتی اور بے وقوف ہر دھرم 14 سالہ ہوشیار لڑکی. وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ اس کی زندگی میں کوئی اورنگزیب تھا. مقابل کتنا بڑا تھا. مینار کے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں خاموشی چھائی ہوئی تھی سوائے ایک دھیمی جاز موسیقی کے جو پس منظر میں بج رہی تھی اور کچھ کاغذوں کے سرسراہٹ کے جو فجر اور فلک کے ہاتھوں میں تھے. دونوں رانیاں پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں لیکن آج مینار میں ایک اور ہاٹ ٹاپک چھایا ہوا تھا, رئیس اورنگزیب کی سالگرہ. کل جب وہ مینار آیا تھا تو پورے مینار کو اپنی سالگرہ کی تقریب میں مدعو کیا تھا. فجر اس تقریب میں جا رہی تھی اور خلاف توقع وہ اس بار تیار تھی. فلک کی نکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اسی لمحے ایک ٹیم مہرون رنگ کے مختلف لباس لیے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں داخل ہوئی. یہ سبھی لباس ماڈرن تھے, سلیو لیس, بیک لیس, کچھ کے گلے گہرے تھے. ہر ایک اپنی جگہ منفرد اور دیدہ زیب. سالگرہ کی تقریب کا تھیم سیاہ اور مہرون تھا. فجر نے ان ملبوسات کو ایک نظر دیکھا اور پھر انہیں ایک
ایک جانب رکھنے کا اشارہ کیا۔ ٹیم خاموشی سے ملبوسات کے سٹینڈ کو ایک طرف رکھ چکی تھی۔ فلک نے ایک بار پھر کن اکھیوں سے فجر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے لیکن وہ خاموش رہی۔ ویسے یہ سبھی زیادہ ماڈرن ہے، میں کچھ اور منگواتی ہوں۔ اس نے لباس دیکھنے کے بعد اپنے فون پر کسی کو ہدایات دینا شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ پھر اس نے فلک کو دیکھا۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ ماڈرن گاؤن یا سمپل فراک؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں وہی خوشگوار حیرت تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ آج خوش لگ رہی تھی۔ فلک اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک فجر کو اپنے اور رئیس کے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیٹیلز میسج کر رہی ہوں۔ اس کا جواب نہ پا کر فجر نے فون ایک جانب رکھا اور فلک کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کے آئیبرو ہلکے سے چڑھے ہوئے تھے۔ فلک کا گلا ریت کی طرح خوشبو محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ حیران ہوئی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا مطلب نہیں جاؤں گی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، فلک نے ہچکچائی۔ وہ کل میں رجب۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ رجب کا نام ذہن میں آتے ہی اسے کل کی وہ تکلیف دہ بات چیت یاد آ گئی جب رجب نے اسے رئیس کی سالگرہ میں جانے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ فجر کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو یا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کی سیدھی بات نے فلک کو مزید گھبرا دیا تھا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ وہ وہاں خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چائے کے لیے پوچھ رہا تھا جبکہ میں نے ابھی تک کھا نہیں کی ہے، فلک نے لکنت سے کہا۔ اس کی نظریں میز پر پڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فجر کو اس کی زندگی کی پیچیدگیاں معلوم ہو۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا۔ دیکھو فلک، تمہارا دل مانے تو جانا، ورنہ خود کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتے زبردستی نہیں بنتے، خود کو وقت دو۔ اس کا لہجہ پرسکون اور دوستانہ تھا۔ نہ کرنا سیکھو، یہ تمہاری زندگی ہے، کسی اور کو اسے کنٹرول کرنے کی اجازت مت دو۔ فلک نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم تمام اسباق جانتی تھی مگر عمل کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ جن رشتوں کے افریط میں پھنسی ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ یہ سچائی تھی مگر وہ اس سچائی کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرتی؟ یہ مشکل سوال تھا۔ کچھ دیر وہ مزید کام کرتی رہی اور پھر فلک چلی گئی۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی وہاں آتی تھی۔ فلک کے جانے کے بعد ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسٹوڈیو میں صرف اس کی موجودگی تھی اور چاروں طرف پھیلے فیبرکس، ڈیزائننگ چارٹس اور سلے ہوئے نمونے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی آہٹ تھی اور اس کی نظریں سیدھا فجر کی میز پر پڑی۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے محرون رنگ کے ملبوسات کے ریک پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ریک کے قریب جا کر ملبوسات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سبھی لباس انتہائی ماڈرن تھے۔ جب وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسکاٹ لینڈ میں گزار چکا تھا، وہ ہر طرح کے ماحول کو دیکھ چکا تھا۔ لباسوں کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بلا کر پوچھا۔ آواز میں غیر یقینی ایک جھلک لگی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ سالگرہ کی تقریب کے لیے لباس ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ گویا سے ولی کی حیرانی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایک ایک لباس کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اور کیا تم ان میں سے کچھ پہنو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے فجر کو اس قدر نمایاں کرنے والے لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس بات حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر نے ایک نظر ولی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں بالکل۔ اس کا چہرہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ حیران؟ ان میں کیا برائی ہے؟ فجر نے اپنی ایک بھویں اٹھائی۔ اس کی آواز میں چیڑنے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، برائی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، اپنی نظریں ملبوسات سے ہٹاتے ہوئے وہ فجر پر مرکوز کی۔ مجھے لگا تم انکمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی۔ یہ کافی کھل کر ہے۔ فجر نے مسکراتے ضبط کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں۔ اب تو یہ سب مجھے بالکل نارمل لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی مگر ولی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ ریک کی طرف بڑھی اور مہرون رنگ کا ایک خاص لباس نکالا جو سلیو لیس تھا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے گہرا گلا تھا۔ یہ لباس واقعی کافی بولڈ تھا۔
میں سوچ رہی تھی یہ پہن لوں، فجر نے لباس کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھا جیسے وہ واقعی سے پہننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولی نے لباس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں اور اس کے آئی برو بے اختیار اوپر اٹھ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ اور کہہ رہے تھے۔ حیرت، پریشانی اور شاید تھوڑی سی اداسی بھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہ گیا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، سب آپ اسے اس لباس میں دیکھیں گے، دل کو کچھ ہوا۔ فجر نے اس کے چہرے کے تاثرات کا لطف اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ دلچسپی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں بمشکل ہی ماڈرن لباس کے ہٹا کر فجر پر مرکوز کر پایا تھا۔ اس کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے اور رکے اور پھر ایک لمبی سانس لے کر خود پر پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بلاخر کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنچاؤ تھی جسے فجر نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ ریک کی طرف اسے ہٹ کر میز کی جانب بڑھا اور وہاں رکھے ڈیزائننگ پیڈ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پروجیکٹ کے لیے ایک اور میٹنگ رکھنی چاہیے۔ ٹیم بھی یہی چاہتی تھی، کچھ چیزیں فائنل کرنی ہے، خاص طور پر پروجیکٹ اور مارکیٹنگ کی حکومت عملی بگتی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں میز پر جمی تھی، فجر کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کے لباس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اندرونی بے چینی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس بے چینی اور خفگی کو محسوس کرتے ہوئے اسے ایک صورتحال کچھ دلچسپ لگ رہی تھی۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس میں ایسے ملبوسات عام تھے۔ ٹھیک ہے، جب چاہے میٹنگ رکھ لے، میں تیار ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ولی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں ایک ایک لمحے کے لیے فجر کی آنکھوں سے ملی، پھر فوراً ہٹ گئی۔ اس نے ایک بار پھر ریک پر رکھے میرون لباس کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، میں ٹف ٹائم کنفرم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مڑا اور بنا فجر کی جانب دیکھے تیز قدموں سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس بار خاموشی کچھ زیادہ تھی۔ فجر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگایا اور اس ماڈرن لباس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ریک پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ تعصب نے لے لی۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لباس کا انتخاب صرف ایک لباس نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ وہ ان ملبوسات کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ البتہ ولی کو الجھا کر وہ کافی مضبوط ہوئی تھی۔ روشنی آسمان پہ بکھرے تاروں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر رجب رضا کے نام کے ساتھ درجنوں نوٹیفیکیشنز موجود تھے، مسڈ کالز اور ان گنت پیغامات۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس کی نہیں تھی، لیکن پھر ہمت کر کے میسیجز کھول دیے۔ جب رجب کی طنز سے بھری تحریروں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ایک ایک لفظ سے چھلنی کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ آج بھی بہت مصروف ہے۔ پہلا میسج موصول ہوا جس میں کھلا طنز تھا، کہیں رئیس اورنگزیب کی سالگرہ کی تیاری تو نہیں چل رہی؟ سنا ہے آج کل یہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ اس نے بتانے کے بعد بھی وہ نہیں جا رہی، ویسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ اگلا میسج مزید تکلیف دہ تھا۔ میں تو بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ فلک جیسی ایماندار لڑکی بھلا اتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون کی پارٹی میں کیوں جائے گی، خاص کر جب اس کے ماضی اتنا روشن ہو رہا ہو۔ فلک کو جیسے اس کے پرانے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ ویسے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پورا مینار جا رہا ہے، کہیں تمہارا بھی ارادہ تو نہیں بدل رہا؟ فلک نے اپنی مٹھیاں بھیج دی، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ خیر، مجھے کیوں یاد کرو گے تم؟ مصروف رہو اپنی مصروفیات میں، مناؤ سالگرہ۔ اس نے فوراً فون ایک طرف پٹک دیا جیسے وہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو چہرے پر نشان بنا رہے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گئی وہ؟ رجب کی یہ مسلسل بدگمانی اور
اور اس کی زندگی پر کنٹرول کرنے کی کوشش اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں اسے ایک اسے ایک ایسے دائرے میں قید کر رہی تھی جہاں اسے افراد کا کوئی راستہ فرار کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں اپنی ذات میں اجنبی ہو کر رہ رہی ہو۔ اس سے چائے پر ملنا چاہتا تھا اور جب تک وہاں وہ ہاں نہ کرتی شاید یہی مسئلہ چلتا رہتا تھا۔ شاید اسے رجب کی بدگمانی دور کرنی چاہیے تھی یا آخری کوشش کر لینی چاہیے تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رجب کو کل کا وقت دے دیا تھا۔ جب رئیس کی سالگرہ کی تقریب عروج پر ہوگی تب وہ رجب کے ساتھ چائے پر ہوگی۔ شاید وہ تب اس کا یقین کر لے۔ یہی سوچ کر اس نے رجب کو میسج کر چھوڑ دیا تھا۔ رات اپنے گہرے سائے پھیلا چکی تھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کل کے برعکس آج یہاں کوئی شوق محروم لباس نہیں تھا، بلکہ ایک سکون بخش خاموشی اور ٹھہراؤ کا احساس تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایسا روپ جو بالکل اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا مگر اس کی شخصیت کے زیادہ قریب تھا۔ یہ سادگی میں چھپا ایک جادو تھا، ایک ایسی خوبصورتی جو چیخ کر اپنے موجودگی کا احساس دلاتی تھی، بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ تیار ہے؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی سی تھی۔ فجر نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی اور پرسکون سے بولی، مجھے تو ابھی کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ دوسری طرف سے ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹہ؟ وہ اتنا ٹائم تو نہیں لیتی تھی۔ یا ٹھیک ہے، میں پھر کچھ دیر تک آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ فجر نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ پوری طرح سے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے لینے آئے گا، لیکن آج وہ خود اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اسے کسی بولڈ اور ماڈرن لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھ کر یقیناً دنگ رہ جائے گا۔ وہ اس کی یہی حیرت دیکھنے کے لیے فجر کا دل بےتاب تھا، جبکہ دوسری جانب رئیس مینشن میں جیسے پورا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑی تقریب تھی جو اس بات نے اپنے محل جیسے گھر پر رکھی ہوئی تھی۔ بڑا سا سفید مینشن خاموش وقار کے ساتھ روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ پورچ کے ستونوں پر سفید گلوب لائٹس چمک رہی تھی، جن کا عکس نیچے بچھے سنگے مرمر پر ساکت پانی کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ فجر کو لینے جا رہا تھا۔ اندر تقریب اپنے عروج پر تھی اور تبھی وہاں ایک سیاہ گاڑی آہستہ سے آ کر رکی۔ کی جانی پہچانی تھی، وہ ٹھٹک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اترے۔ وہ جیسے چاندنی میں لپٹی ہوئی تھی، مگر ایک دن اس عالیشان سفید محل کو دیکھ کر جو اسی کے لیے بنا ہوا تھا۔ سفید محل میں اتری سفیدی پری شخصیت کے لحاظ سے بدرو ٹھیک رہے گا۔ سفید رنگ کی ٹشو کی ساڑی اس کے وجود پر ایسی ملبوس تھی جیسے چاند کی خاموش روشنی جسم پر اتر آئی ہو۔ یہ سفید کوئی عام سفید نہیں تھا، یہ وہ سفید تھا جو چاند کے گرد ہلکی سی کہکشاں بن دیتا ہے۔ بازوں کی سلیوز لیس کٹ اور بلاؤز کی پشت کا مکمل کور ایک ستائشہ توازن پیدا کرتا ہے، جبکہ بلاؤز پر کی گئی ہلکی سی آف وائٹ کڑھائی اس کے ذوق کی تہذیب کی خاموش گواہی دے رہی تھی۔ اس کے ریشمی کافی رنگ کے بال کندھوں سے جو ذرا سا نیچے تک آتے تھے آزاد اور بے نیاز تھے۔ کچھ لٹیں بے خیالی میں کھلے ہوئے کندھوں پر بکھر رہی تھی، جیسے ہوا نے انہیں نرمی سے سہلایا ہو۔ اس کا چشمہ بالوں پر جمع ہوا تھا۔ ساڑی کا گلا مختصر تھا، نہایت نفیس۔ اس کی گردن میں بندھا سفید موتیوں کا باریک ہار کسی پرانی نوابزادی کی جھلک دے رہا تھا، جو زیور نہیں فقط ایک احساس بن کر چمک رہا تھا۔ پیروں میں سلیقے سے پہنی گئی سفید ہیلز
نہ زیادہ اونچی تھی نہ نمایاں، مگر ہر قدم پر وقار کا تاثر چھوڑتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بریسلٹ کی لطیف چمک رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں کلائی پر چمکتا ہوا اکڑا۔ دونوں زیورات گویا اس کی شخصیت اور اعتماد کا امتزاج تھے۔ ہیزل آنکھیں جیسے سارا راز اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، فیصلے ہوتے تھے، خاموش مگر قطع۔ دروازہ قد اور دبلی پتلی سی وہ لڑکی اس ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چاند زادی دھرتی پر صرف ایک شام کے لیے اتری ہو، خاموش، شفاف، ناقابل رسائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، سانس کی آمد و رفت جیسے کہیں رک گئی تھی۔ پلکیں چپکنے میں وقت لگا، لبوں پر کچھ کہنے کا خیال آیا مگر الفاظ راستہ بھول گئے۔ دل نے جیسے اپنے رفتار تیز کی اور لمحہ ایک خاص دھڑکن پر رک سا گیا تھا۔ فجر کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ ولی نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھایا، اور جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے چند لمحے اسے ویسے ہی دیکھا۔ پھر اس کی خفگی بھری آواز ابھری، تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتی۔ آنکھوں اور چہرے پر خفگی تھی۔ کیا؟ اس نے پلکیں چپکائی۔ وہ سامنے لان میں دیکھ رہی تھی جہاں کافی عوام نظر آ رہی تھی، تمام مرد سیاہ سوٹ میں اور تمام عورتیں محرون رنگ پہنے ہوئی تھی۔ ایک وہ تھی جو وہ ولی کا پسندیدہ رنگ پہن کر آئی تھی۔ سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وہ ابھی بھی خفگی سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ جب وہ اتنی حسین لگے گی وہ اسے سب سے پہلے دیکھے گا۔ اچھا، مجھے لگا تھا مجھے سب سے پہلے دیکھنے کا میرا حق ہے۔ فجر کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ رقصا تھی۔ مت بھولو کہ تم بھی میری بیوی ہو، تم بھی میری ہو۔ وہ خفا تھا مگر نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ فجر کے رخسار لال ہوئے اور وہاں مزید کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اس لیے اندر کی جانب بڑھا۔ فجر پہلی بار یہاں آئی تھی مگر کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں بلکہ بزنس پارٹنرز کی حیثیت سے۔ وہ دھیمے قدموں سے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کئی نظروں نے پلٹ کر اس سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ سیاہ لباس واپس لڑکا تھا۔ وہ اب کچھ کہہ رہا تھا، ضد کرنے کے باوجود ہنس رہی تھی۔ وہ یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا جیسے شہر کے تمام ستارے رئیس اورنگزیب کی کہکشاں میں اتر آئے ہوں۔ مردوں کے سیاہ لباس اور عورتوں کے شوخ محرون ملبوسات نے ایک طے شدہ منظم خوبصورتی کا تاثر پیدا کیا ہوا تھا۔ فجر فروا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی مگر اس کی نظریں بے اختیار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ رئیس ابھی تک نظر نہیں آیا تھا لیکن اس سے زیادہ اسے فلک کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش فلک یہاں ہوتی۔ سبھی یہاں تھے، تقریباً پورا مینار سوائے اس کے دل کے۔ کبھی بالائی منزل پر ایک حرکت ہوئی، رئیس وہاں نمودار ہوا۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں سفید شرٹ میں ملبوس اس کے ساتھ ایک خاتون رپورٹر تھی اور یہ ایک منظم غیر معمولی تھا۔ سال میں بس یہی ایک موقع ہوتا تھا جب کسی کو اس کی ذاتی زندگی یا خیالات کے بارے میں انٹرویو کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ دونوں کے کالروں پر چھوٹے مائک لگے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک غیر ارادی اور رسمی چلتے پھرتے لیاتے والا انٹرویو ہے۔ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوگا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ریلنگ کی طرف آئے۔ رپورٹر نے ریلنگ سے ٹیک لگا لی جبکہ رئیس نے اپنے ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کی نظریں نیچے وسیع ہال میں پھیلے ہوئے رنگوں اور چہروں کے جائزہ لے رہی تھی۔ ایک بے تاثر چہرہ جسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے تبھی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ اس کی نظروں کو ایک وجود نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، یہ اس کی ترتیب دی گئی بساط پر ایک غیر متوقع چال تھی۔ محرون اور سیاہ کے سمندر میں وہ سفید رنگ کے ایک جزیرے کی طرح منفرد، پرسکون اور ناقابل یقین حد تک نمایاں۔
وہ سفید پہنے ہوئے وہ سفید پہنے ہوئے تھی اور رئیس کو باقی سبھی رنگ بے رنگ لگے۔ وہ خواب اور معجزے کے درمیان کوئی شے تھی، ایک ایسا طلسم جو حقیقت کے کھردرے پن کو ایک لمحے میں بھلا دے۔ رئیس کی سانس رکی، اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے کھڑی وہ لڑکی کسی طوفان کی طرح تھی، خاموش مگر سب کچھ تہس نہس کر دینے والی۔ دل کی ایک دھڑکن چھوڑی، پھر دوسری بھی، اور رئیس کو لگا جیسے اس کا سینہ ضبط کے بوجھ تلے ٹوٹنے والا ہو گیا ہو۔ وہ خود پر قابو پا رہا تھا، کم از کم ظاہر میں چہرہ پتھر کی طرح سنجیدہ، آنکھیں نیم دراز، نیم تنگ، اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی تمسخرانہ ہنسی جو آپ کی پہچان تھی، مگر دل دل کا عالم کچھ اور تھا۔ ایک دراڑ پڑی تھی، ایک ایسی دراڑ جس سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ کر اس کے اندر کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ اس لمحے رپورٹر کی آواز گونجی جو اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے مسٹر اورنگزیب؟ اس کی نظریں اب بھی نیچے فجر پر جمی تھی۔ سفید؟ الفاظ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا، حالانکہ وہ ہمیشہ سیاہ رنگ کا اسیر تھا۔ رپورٹر نے چونک کر اسے دیکھا مگر فوراً سنبھل گیا۔ اچھا، اور آپ کے خیال سے میں لڑکیوں پر سب سے زیادہ کون سا رنگ جچتا ہے؟ اس کی آنکھیں جیسے اس کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سفید ساڑی کو نہیں، اس میں ملبوس وجود کو دیکھ رہا تھا جو ایک رنگ بن گیا تھا۔ سفید، وہی جواب۔ اب مگر اس بار آواز میں ایک گہری خوابناک کیفیت تھی۔ رپورٹر نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ آنکھیں کیسی اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ کسی رپورٹر کو پہلی بار سوالوں کے جوابات ملے تھے۔ وہ خوش تھی، اسے کہنا تھا کہ شہد رنگ، کیونکہ فلک کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت آنکھیں تھی، لیکن ان کے سامنے ہیزل آنکھوں کا ایک جوڑا تھا جس میں فیصلے تھے۔ ہیزل برجستہ بغیر سوچے سمجھے لبوں سے ادا ہوا۔ رپورٹر کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اور بال کیسے اچھے لگتے ہیں؟ ایسے لمبے بال پسند تھے، لیکن وہ نیچے اس کے شانوں پر بکھرے کافی رنگ کے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو آزاد اور بے نیاز تھے، سیدھے اور چھوٹے۔ اس کی آواز اب کسی اور ہی دنیا سے آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فجر پر اس طرح جمی تھی کہ جیسے کائنات میں دیکھنے کے لائق بس وہی ایک منظر بچا ہو۔ رپورٹر نے جو کیس اس کی آنکھوں میں تیرتی انجانی کیفیت سے ناواقف کی تھی، وہ اپنے سوالات کی فہرست میں آخر تک ٹکنے پر آئی تھی۔ آخری سوال مسٹر اورنگزیب، آپ کے نزدیک عورتوں پر کون سا لباس سب سے زیادہ پرکشش لگتا ہے؟ اس کے سوال پر رئیس کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ابھری، صرف ایک عکس تھا، نیچے ہال میں کھڑا وہ سفید وجود۔ ساڑی وہاں درجنوں عورتوں نے پہن رکھی تھی، اس سے بڑھ کر ایک قیمتی اور دیدہ زیب، مگر اس نے فجر کو دوسری بار ساڑی میں دیکھا تھا۔ وہ اسے یوں لگا جیسے یہ لباس بنا ہے صرف اسی کے لیے ہے۔ ساڑی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آواز میں ایک حتمیت تھی۔ رپورٹر نے تشکر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ مشین بند کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ چند مزید رسمی جملوں کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ نیچے کیمروں میں فلیش لائٹس ایک لمحے کے لیے بلائی منزل کی طرف چمکی، جیسے اس انٹرویو کے اختتام کو گواہی دے رہی ہو۔ مراد جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی، اس لیے کولڈ ڈرنکس کا ایک گلاس رئیس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مشینی انداز میں تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا، مگر نظریں ابھی تک ہال کے اس پار فجر پر جمی تھی۔ رئیس تمہاری آنکھیں مردانے کے ساتھ ڈرلنگ پر کونیاں ٹکاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہوا انہیں؟ رئیس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ پھر سے وہی لگ رہی ہے، مراد نے زور دے کر کہا۔ تم انٹاکسیکیٹڈ لگ رہی ہو، ہوش میں آؤ رئیس۔
آخری جملہ ایک چھٹکا تھا۔ رئیس نے چونک کر فجر سے نظریں ہٹائیں۔ اگلے ہی گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ رخ موڑ کر جب اس نے مراد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے نیازی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چھپی ہوئی بے بسی تھی۔ مان جاؤ کہ تم اس کے سامنے بے بس ہو، مراد کے لہجے میں اب التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست خود کو دھوکہ دینے کی کوشش میں دیر کر دے۔ وہ ولی اور فجر کو ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے مراد، اس کی آواز میں ایک جلن تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا تھا، مگر گلاس کی ٹھنڈک اور اس کے اندر جلتی آگ کو بجھا نہ سکا۔ اس کی نظریں پھر بے اختیار اس کی طرف پلٹ گئیں۔ 17 سال کا فرق ہے، 27 سال کا نہیں، مراد نے دلیل دی۔ یہ کوئی آسمانی ضعیفہ نہیں ہے جو بدلا نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم پچھتاوے کے ساتھ رہ جاؤ، اپنے دل کی سن لو۔ میں دل کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا مراد۔ اس کے لہجے میں تکلیف کی ایک واضح لہر تھی۔ وہ اسی لمحے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی اذیت کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ فجر نے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اس نے شناسائی میں ہلکے سے سر کو خم دیا۔ ایک سادہ سا معصوم سا اشارہ۔ وہ اس کے بال پھنس گئے، اس کے کھلے شانے پر آ گئے۔ یہ منظر ایک تیر کی طرح تھا۔ رئیس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے آگے کو چھو لیا، اس نے ریلنگ پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ انگلیاں سفید پڑ رہی تھی۔ یہ جو ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بنایا ہوا قلعہ، اس کی ضبط کی دیواریں، سب کچھ ایک لڑکی کی ایک گناہ سے لرزنے لگے تھے۔ دل کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے، رئیس مراد نے اس کی حالت دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تم حسرتوں کے ساتھ زندہ رہو، میں کم از کم ایک بار لڑ کر تو دیکھو۔ یہ جنگ میرے آپ میں بس میں نہیں ہے، اس نے بھیچی ہوئی آواز میں کہا، اور اس جنگ میں ہارنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مزید لمحہ وہاں نہیں رکا۔ ایک تیز قدم اٹھاتا وہ بالکنی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس منظر سے اس کا احساس اسے اور خود اپنی بے بسی سے دور بھاگتا ہوا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، وہ کبھی ہار نہیں ماننے والا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ محفل کی رونق اور موسیقی کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ فجر نے بلاخر اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ مینشن کے اس حصے میں تھا جسے سن روم کہا جاتا تھا۔ دن میں یہاں سے سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی، مگر اس وقت شیشے کی در و دیوار سے صرف چاندنی کا سرد نور اور لان سے آتی ہلکی موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔ سن کر روم کے دونوں جانب تاب نہ لائے بنا سن روم کے دونوں جانب تالاب بنا ہوا تھا اور وہ درمیان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہاں وہ اکیلا تھا، ایک گہری چمڑے کی کرسی پر بیٹھا، جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ ہوا میں مہنگے سگار کا دھواں تیر رہا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ خود سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا نہیں، جیسے اسے اس کی آمد کا پہلے سے اندازہ ہو، مگر جیسے ہی اس نے رخ موڑ کر فجر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں پکڑا سلگتا ہوا سگار ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر اس نے اسے بے دردی سے قریب پڑی ایش ٹرے میں مسل دیا۔ یہ ایک غیر ارادی فعل تھا جسے اس کی موجودگی میں یہ سکون بخش عمل بھی ایک گناہ بن گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے۔ ماسک واپس آ چکا تھا جو چند لمحے پہلے بالکنی میں لرز گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رئیس اورنگزیب مجھ سے اس قدر ڈرنے لگا ہے کہ خود کو یوں چھپائے پھرے گا، مگر فجر کی آواز میں واضح استضاء تھا، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، اور لہجے میں وہ کارڈ وہ صرف وہی استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اس سے مینار کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے ماضی بھول جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر وہ آج اسے نظروں کے
नजरों के अंदाज कर रहा था नजरअंदाज कर रहा था। रईस ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन बंद किए। इसका कद और शख्सियत इस खामोश सन रूम में और भी हावी लग रही थी। डर और एहतियात में फर्क होता है मोहतरमा। एहतियात? वह हैरान हुई, इसे आज कैसी एहतियात याद आ गई। आप आज मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? क्या आप इस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते कि आपने अपनी पूरी जिंदगी जिस औरत के नाम पर वक्फ कर दी थी, आज इसकी बहन आपके सामने खड़ी है और आप इससे आंख तक नहीं मिला पा रहे। ये एक बराह रास्त हमला था। रईस को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर लगी जर्रा में दरार तलाश कर ली हो। इसके अंदर इसके अंदर कुछ जलने लगा, वही गुस्सा, वही बेबसी। इसने एक गहरी सांस ली और खुद को मुजतम्मा कर दिया। जज्बाती ब्लैकमेलिंग मुझ पर असर नहीं करती। तुम्हारी बहन माजी का हिस्सा थी, एक बदसूरत मगर माजी का हिस्सा। तुम आज और मैं आज तुम और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ मुनाफे और नुकसान का है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लक़ब में बेरहम थे, जानबूझकर चुने गए थे ताकि हर किस्म की जज्बाती वाबस्तगी की जड़ काटी जा सके। हाँ, फजर की आंखों में एक लम्हे के लिए मायूसी झलकी। वो इसे वाकई याद नहीं थी। इन इनका ताल्लुक यही था कि वो मीनार की बहन थी, बस। वो चंद लम्हे इसे देखती रही। आप खुद इसे भाग रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर वो पलटी और खामोशी से सन रूम से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद ये तन्हाई और भी गहरी हो गई। रईस ने अपनी जगह बंद कर ली और वो सरकशी की पुश्त से टिका दिया। इसके हाथ बेख्तियार मुट्ठियों में भींच गए थे। दुश्मन? वो दुश्मन है, और हमारा यही कर क्या सकता है? रिश्ता क्या है? हर बाहर एक अवाम इसका इंतजार कर रही थी और जहां खुद से लरस खुद से लड़ रहा था। हाँ, वो दुश्मन थी, जिसे बचाने के लिए वो गाड़ियों की कतार लेकर भागता था। रेस्तरान की मध्यम रोशनियों और कॉफी की महक में घुली हल्की मौसीकी एक पुरसुकून माहौल बना रही थी। फोन पर तंज और बदगुमानियों के तीर बरसाने वाला शख्स इसने सामने बैठा एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान नजर आना था। इसकी बातों में सताश की थी और लहजे में नरमी, और फलक को कुछ देर के लिए इत्मीनान महसूस हुआ, जैसे इसने यहाँ आकर दुरुस्त फैसला किया था। वो पुरसुकून थी। तुम्हें अंदाजा नहीं फलक, मैं इस मुलाकात का कब से मुंतजर था, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अभी जो अभी वो जो अभी वो जवाब देने वाली थी कि रजब का फोन बजने लगा। इसने स्क्रीन पर नाम देखकर एक नागवारी का तासुर दिया और फिर फलक ने माजरत करते हुए कुर्सी से उठा, रेस्तरान के शीशे वाले हिस्से की तरफ चला गया था ताकि बाहर खड़े होकर सुकून हासिल कर सके। फलक ने इसे जाने इसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। ऐसा यहाँ आ ही इसे यहाँ आए ही आधा घंटा हो चुका था। वो इसे वापस भी जाना था। फखर जाम शुरू के लिए निकला था। फाखरा अकेली थी और इसे बता कर आई थी। इसी लम्हे मेज पर पड़ा इसका फोन, दूसरा फोन जिसे इसने शायद किसी जल्दबाजी में वहीं पर छोड़ दिया था, थरथराने लगा है। इसकी स्क्रीन रोशन हुई, फिर बुझने लगी। फलक ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फोन मुसलसल बज रहा था। इसकी मुसलसल गूंज माहौल के सुकून को तोड़ रही थी। एक अजीब सी बेदर्दी, बेचैनी ने इसे घेर लिया था। इसने हिचकिचाते हुए फोन बंद कर फोन की तरफ देखा। शायद कोई इमरजेंसी हो, ये सोचकर इसने फोन उठा लिया। जैसे ही इसने फोन कान से लगाया, इससे पहले कि वो हेलो करती, दूसरी तरफ से एक करखत और गुस्सैली आवाज सुनाई दी। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है, जब वो लड़की तुम्हारे साथ है ना रईस? इसकी खुशगवार दिन को स्याह बनाने का बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। आखिर तुम ये मामला खींच क्यों रहे हो? फलक का चेहरा फक हो गया एक लम्हे के लिए इसे लगा कि जैसे इनकी कानों ने कुछ गलत सुना है। आंखें खौफ और बेयकीनी से फैल गई हैं और वो कुछ बोल ना सकी, बस सांस रोकी सुनती रही।
आवाज दोबारा गूंजी और इस बार इसमें पहले से ज्यादा जहर था। इस लड़की को इतनी तकलीफ दो कि रईस औरंगजेब की रूह तक कांप जाए। ये ये जुमला इसकी बिजली बनकर इस पर गिरा। इसके हाथों से खून छूटकर कालीन पर गिरा। इसके असाद जवाब दे गए। पूरा वजूद हो गया पूरा वजूद सुन हो गया। वह एक बुत की तरह साकत बैठी थी। आंखें सामने की दीवार पर जमी थी। फोन से हेलो हेलो की मध्यम आवाज से आ रही थी और फिर कॉल कट गई। इसकी आवाज के शहर से तब निकली जब इसका जहन धमाके से फटा था। इसने झटके से अपना रुख मोड़ा, शीशे के दीवार के पास देखा। रजत अब अब भी फोन पर बात कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर वही सुकून नहीं था जो चंद लम्हे पहले था। इसने भी फलक को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। इनकी नजरें मिली और फलक को लगा जैसे इसने एक नकाब के पीछे पीछे शिकारी को देख लिया हो। एक अनजाना सा ख्वाब इसके रीढ़ की हड्डी में सनसनी बढ़ गया था। इसका पूरा वजूद जलजलों के जद में दूंगा। इस दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अपनी पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। वह अल्फाज हथौड़े की मानिंद इसके जहन पर बरस रहे थे। ये सब क्या था? ये सब कौन था? दिमाग माउफ हो चुका होने लगा, लेकिन इसके अंदर बका की जबलत चीख रही थी, भागो यहाँ से भागो। वो दहशत जदा से अपनी जगह से उठी, अपना बैग उठाया। इसकी दुनिया घूम रही थी। रेस्तोरां की आवाजें और रोशनियां दूर होती महसूस हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ भागी। इस लम्हे जब इसने अपना काम खत्म कर लिया और तेजी से मेज की तरफ पलटा, फलक वहां नहीं थी। इसकी नजर वर्जिश पर पड़े अपने दूसरे फोन पर पड़ी थी। इसने फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री देखी। एक सर्द लहर इसके पूरे जिस्म में फैल गई। वो फौरन समझ गया था कि क्या हुआ था। इसके चेहरे के तासरात यकसर बदल गए थे। वो शताइस्ता और नरम मिजाज शख्स थी। नरम मिजाज शख्स कहीं गायब हो गया था। वो इसकी जगह खौफनाक बेरहम चेहरा उभर आया था। इसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। मैं चाहता था तुम जियो फलक आलमगीर, लेकिन तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। वो अपनी चीजें उठाता, मेज पर चंद नोट रखता और बिजली की सी तेजी से बाहर की जानिब लपका। वो अभी दूर नहीं गई होगी। वो इसे ढूंढ निकालने का अगर वो सच जान जाएगी तो इसका मरना तय था। जबकि फलक बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी, आंसू उसके गले पर बह रहे थे। गाड़ियों से हॉर्न, लोगों का शोर, कुछ भी इसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसका जहन खाली था और सिर्फ एक ही सोच, इसके लिए खौफ इस पर हावी था। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो कपकपाते हाथों से फोन मिला रही थी। पहले फखर का नंबर नहीं मिला। वो फजर को फोन कर रही थी, मगर इसने उठाया नहीं। इससे लगा कैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही बची है। वो एक जाल में फंस चुकी थी और शिकारी इसके पीछे था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ जाए, क्या करे। इसका रास्ता हर पनाह गाह से इसी खौफनाक हकीकत की तरफ ले जा रहा था, जिसके जिस शख्स पर इसने एक लम्हे के लिए एतबार करने की कोशिश की थी, वही इसकी जिंदगी सबसे बड़ा अजियत मंसूबा साज था, बल्कि इसकी मौत की तरह इसके पीछे आ रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है ये लास्ट पार्ट में मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। मेरे ग्लासेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे इधर उधर हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं, मैं रख के भूल गई हूँ। तो मैंने बगैर ग्लासेस के रीड किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, या अगर आप कहेंगे मैं तो अगेन ये जो है एपिसोड आप लोगों को दोबारा रिकॉर्ड करके दे दूँगी। इस वक्त रात भी बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं पता ये किस टाइम अब जाकर अपलोड होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चलें जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।